نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاول وہ عظیم ماہ ہے جس میں امام الانبیاء، حبیب کبریائی، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر و باطل کی تاریکیاں چھٹ گئیں۔ یہی وہ دور تھا جب جہالت عام تھی، عدل و انصاف ناپید تھا، انس، پیار اور محبت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ بقول شاعر، تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، پردے سے پردہ کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، عرش و فرش پر خوشیوں کا اظہار۔ حضرت عمر بن قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے، جو بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو۔ اس روز سورج کو عظیم نور پہنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی عورتوں کے لیے یہ مقدر کر دیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے لڑکے جنے۔ اللہ تعالیٰ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا سال خوشی کا اظہار فرمایا۔ علامہ نور الدین علی بن ابراہیم بن احمد حلبی شافعی فرماتے ہیں جس سال نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ودیت ہوا، وہ فتح و نصرت، تازگی اور خوشحالی کا سال کہلایا۔ اہل قریش اس سے قبل معاشی بدحالی، اسرت اور قحط سالی میں مبتلا تھے۔ ولادت کی برکت سے اس سال اللہ تعالیٰ نے بے آب و گیاہ زمین کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی اور سوکھے درختوں اور مردہ شاخوں کو ہرا بھرا کر کے انہیں پھلوں سے لاد دیا۔ اہل قریش اس طرح ہر طرف سے کثیر خیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے کا حکم خدا بندی اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا ایک مقبول عام طریقہ خوشی و مسرت کا اعلانیہ اظہار ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے لیے خود رب کریم نے خوشیاں منانے کا حکم فرمایا ہے۔ مفہوم ہے، فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے۔ بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ یہ خوشی منانا اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ مندرجہ بالا آیت کریمہ کے تحت حضور شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری اپنی عظیم الشان تصنیف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رقم تراز ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا روئے خطاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ذریعے پوری امت کو بتا دیجئے کہ ان پر اللہ کی جو رحمت نازل ہوئی ہے وہ ان سے اس امر کے متقاضی ہے کہ اس پر جس قدر ممکن ہو سکے خوشی اور مسرت کا اظہار کریں۔ جس دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی صورت میں عظیم ترین نعمت انہیں عطا کی گئی ہے اسے شایان شان طریقے سے منائیں۔ اس آیت میں حصول نعمت کی یہ خوشی امت کی اجتماعی خوشی ہے جسے اجتماعی طور پر جشن کی صورت میں ہی منایا جا سکتا ہے، چونکہ حکم ہو گیا ہے کہ خوشی مناؤ، اور اجتماعی طور پر خوشی عید کے طور پر منائی جاتی ہے یا جشن کے طور پر۔ لہٰذا آیت کریمہ کا مفہوم واضح ہے کہ مسلمان یوم ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر منائیں۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے نصب ہوئے۔ ولادت و میلاد
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم انسانیت پر خداوند کریم کا احسان عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم میلاد کے موقع پر 1400 سال پہلے بھی جھنڈے نصب فرمائے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد منایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی روز مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ پیر کا دن، پیر کا دن نہ صرف ولادت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے بلکہ سیرت و حیات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی خصوصی نسبت رکھتا ہے۔ ذیل میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند واقعات جن کا تعلق پیر کے دن سے ہے ملاحظہ فرمائیے۔ اعلان نبوت پیر کو، مکہ سے ہجرت پیر کو، مدینہ میں داخلہ پیر کو، ہجر اسود نصب ہوا پیر کو، مکہ فتح ہوا پیر کو، سورہ المائدہ کا نزول ہوا پیر کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا پیر کو۔ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی میلاد کی محفل سجائی؟ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے کبھی کیا میلاد کی محفل سجائی؟ چنانچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے، حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقے میں آئے اور دریافت فرمایا، تم کس وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ سے دعا اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنا دین ہم کو بتلایا اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ کی قسم تم اس وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم ہم اسی واسطے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل امین پاس آئے اور مجھے کہا کہ اللہ تم لوگوں سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ اہل مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد پر بے انتہا خوشی منائی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں ہمارے پاس جو آئے وہ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور یہ دونوں حضرات لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ پھر حضرت بلال، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم آئے۔ ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 20 اصحاب کو ساتھ لائے تھے۔ پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے اہل مدینہ کو اتنی خوشی مناتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنی خوشی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے ہوئی، یہاں تک کہ لونڈیاں بھی کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد کی خوشی میں حبشی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے رقص کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی تو حبشی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اپنے نیز لے کر کھیلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد کی خوشی میں حبشی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گیت گایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کچھ حبشی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رقص کرتے ہوئے یہ گیت گا رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک آدمی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا،
یہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک آدمی ہیں۔ میلاد منانے کا اجر ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ ابو لہب جیسے کافر و مشرک کو بھی مرنے کے بعد اس کا اجر ملا۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سویبہ پہلے ابو لہب کی لونڈی تھی۔ جب ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھر والوں میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے برے حال میں دیکھا۔ اس نے یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا گزری؟ ابو لہب نے جواب دیا کہ تم سے جدا ہوتے ہی سخت عذاب میں پھنس گیا ہوں، سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کے باعث اس میں سے مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے، یعنی جن 2 انگلیوں کے اشارے سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا اسی روز یعنی پیر کے دن مجھے انہی 2 انگلیوں سے پانی پلا دیا جاتا ہے، جس سے میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ یاد ہے کہ یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ جس شخص کفر و شرک کی حالت میں مرے تو اسے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ سے کسی بھی اچھے کام کا اجر و ثواب نہیں دیا جاتا، مگر صرف ایک ایسا عمل ہے جو اگر کافر و مشرک بھی کرے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ وہ عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اپنا بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی، نبی سمجھ کر نہیں، مگر پھر بھی اسے اجر ملا۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کرتے ہیں، وصال کا غم کیوں نہیں؟ ہمارے وہ آباد جنہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن سے چڑ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت بھی ہے اور یوم وصال بھی ہے، تو جو لوگ اس دن جشن ولادت مناتے ہیں وہ وصال کا غم کیوں نہیں مناتے؟ اس سوال کا جواب حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہم پر سب سے بڑی نعمت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہم پر سب سے بڑی مصیبت، اور شریعت نے نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنے اور مصیبتوں پر صبر و سکون اور غم چھپانے کا حکم دیا ہے، اور شرع نے ہمیں ولادت پر عقیقہ کا حکم دیا اور وہ شکر کا اظہار ہے اور مولود کی خوشی ہے، اور ہمیں موت پر کچھ ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا اور نہ کچھ اور، بلکہ ہمیں نوحہ کرنے اور چلانے سے منع کیا۔ تو شریعت کے قوانین اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا غم کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی کو پسند کرے۔